یہ مسائل 3-4 ایشوز ہیں جس کی خاطر آپ ساروں کی ہو رہی ہے جی. ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے آپ کو, فوج کے عدم مداخلت چاہیے, ایک ایسا شفاف آپ کو ٹرانسپیرنسی کا میکنزم چاہیے کہ جس کے اوپر انگلی نہ اٹھے, اور اسی طریقے سے آپ کا جو ایک اکنامک پروگرام ہے اس کے اوپر ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ چاہیے, منیمم کامن انڈرسٹینڈنگ پروگرام کے اوپر کہ وہ چلتا رہے آگے. یہ 3-4 ایشوز کے علاوہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے جس پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں آپس میں. دیکھیے بڑی سمپل سی بات, ابھی ہم نے کہا کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں, تو آپ کے سامنے محترمہ مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ شفافیت اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایم این ایز کے اوپر, اپنے ایم پی ایز کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں, اور یہ ابھی الزام لگا رہی تھیں اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہ عادل بزنجو صاحب کا نام لے کے کہ ان کے اس ٹائم الیکشن میں ہم نے مینوپولیٹ کیا, ہم نے منوور کیا. ان کا الزام یہ تھا 14 بندے ٹوٹے ان کے, جی ان کے ایم پیز کو بندے توڑے, یہی کہہ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ رسم ختم کر دیتے ہیں, آئیں بیٹھ کر شفاف کر دیتے ہیں, سب کا چہرہ چسپاں ہو کس نے کدھر ووٹ کیا. جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. نمبر 1. اوپن بیلٹنگ ویسے نمبر 2 نیڈ آف دی آر ہے, اس وقت ضرورت ہے اوپن بیلٹنگ کی. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم ہی نے تو یہ اچھا پھر کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں بھائی. ہم ایک سٹیک ہولڈر ہیں, ہم مشورہ تو دے سکتے ہیں نا عدالت کو. ہم عدالت میں جائیں گے جی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اس کو سالو کر دیں. عدالت اگر سمجھے گی کہ یہ 2/3 میجورٹی سے ہونی ہے, عدالت وہ فیصلہ کر دے گی. وہی عدالتیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی بیل دیا, وہی عدالتیں جن کی بیل کے اوپر مریم باہر بیٹھی ہوئی ہیں, وہی عدالتیں جہاں سے انہیں ریلیف ملتا ہے تو یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں. اسی عدالت کے پاس ہم گئے ہیں اور اسی عدالت سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی رہنمائی کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چور بازاری ختم ہو, یہ لوٹ, یہ جو خرید و فروخت ہے ختم ہو. جیسے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کوئی گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی. پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ فوج کا چلانے کا کیا کام ہے. اب مجھے نہیں پتا, اگر میں لیفٹنٹ کرنل ہوں کہیں پہ یا بریگیڈیئر ہوں, میں تو نہیں ہوں. شبلی صاحب اگر کہیں جنرل ہیں تو مجھے نہیں پتا. فردوس عاشق اوان کب سے بریگیڈیئر بن گئی ہیں مجھے نہیں پتا. وہ جنرل ہے, اگر آپ نے بریگیڈیئر کہا تو ماریں گے آپ کو. اچھا وہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تاجروں سے ملنا فوج کا کام. میں گجرانوالہ کے چیمبر کے ساتھ مل کے آیا, میں ان کے جلسوں سے پہلے میری تاجروں سے ملاقات ہوئی لاہور میں. اب مجھے نہیں پتا میں کب سے آرمی میں ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جادو ٹونا کہاں ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ جادو ٹونے کی ضرورت ہے, جب میرے جیسے جن اور ان کے جیسی چڑیلیں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس موجود ہیں اور ہم ٹیلی ویژن پہ آ کے اوپن لڑائیاں کرتے ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کسی جادو ٹونے کی کہیں پہ ضرورت ہے. تو اس طرح کے الزامات لوگوں پہ, لوگوں کے گھروں میں بیٹھے لوگوں کے اوپر نہیں لگانے چاہیے. سیاست تک بات رکھنی چاہیے, سیاسی بات رکھنی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی پہلے, جس بات کو یہ بار بار دہرا رہی ہیں. یہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, ان سے میری گزارش ہوگی کہ یہ اور میں آپس میں جو لوگ پولیٹکس کر رہے ہیں, ان کے گھر کے لوگ جو پولیٹکس میں نہیں, ہمارے لیے وہ میرے لیے اتنی عزت کی جگہ پہ ہیں. عظمہ صاحبہ کے گھر والے وہ جتنی عزت کی جگہ پر میرے اپنے گھر والے ہیں. اسی طریقے سے ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری پارٹیز کے لوگ پولیٹکس نہیں کرتے ان کی یہ عزت کریں, جو پولیٹکس کرتے ہیں ان سے پولیٹیکل ڈیفرنس اپنی جگہ کریں. آخری بات ختم کرنے کے لیے, یہ تو طے کر دیا کیونکہ ہمیں اکثر عادت ہے کلونیلزم کی وجہ سے کہ ہمیں گورے کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے. ایک انفارچونیٹ بات ہے ہماری قوم کی. تو سٹیون سیکر نے یہ بات تو اپنا جو ڈار صاحب ہیں ان کے ساتھ لنڈن میں بیٹھ کے طے کر دی کہ اگر فوج آپ کے منہ میں چوسنی دے تو درست ہے, آپ کے کہنے کے اوپر کوئی کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہ گرائے. اب خواہش دیکھیں نا, کھیلن کو مانگے چاند. یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہماری حکومت کو چلتا کرے, ان کے ساتھ ملے, ہماری حکومت کو گرائے, ان کو حکومت میں لائے تو فوج اپنا بالکل آئینی کردار ادا کرے گی.